السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور میرے چینل کو باقاعدہ واچ کرتے ہیں اور وزٹ بھی کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ تو یہ آج جمعے کے دن، جمعے پہ مولانا خضر ایاز صاحب نے، یہ آپ کو پتہ بھی ہوگا، کچھ دن پہلے سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی ہے۔ اور کس نظریے پہ لگائی ہے کہ میں جو مولانا خضر ایاز صاحب بھی آپ سنیں گے کلپ، مولانا خضر ایاز صاحب بھی اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ تبلیغی جماعت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ کسی کو کچھ نہیں کہتی، تو یہ جناب امن پسند جماعت ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جہاد کو یہ جماعت جو ہے نا یہ ختم کرنا چاہتی ہے، جو کہ فرض عین ہے، قرآن پاک میں جا بجا اس کا حکم آیا ہے۔ دوسری بات، جو ان کا تبلیغی نصاب ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ تبلیغی نصاب ہے قرآن پاک، ان کا تبلیغی نصاب ہے فضائل اعمال۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا ابھی اس ٹائم جو ان کے بڑے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، ان کا اہل تشیعوں کے ساتھ بھی تعلق ہے، ٹھیک ہے، بریلویوں کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ پچھلے دنوں یہ کچھ دن پہلے جناب وہ ملا، جو ان کا سربراہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب، وہ اہل تشیعوں کا جو ذاکر ہے اس کے ساتھ جفیاں شفیاں اور ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی۔ پھر ابھی کچھ دن پہلے جو یہ بریلوی مسلک کا خادم رضوی ہے، اس کی قبر پہ بھی یہ بندہ گیا ہے اور وہاں پہ جو مطلب کہ شرکیہ کلمات کہے گئے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو اس لیے اس جماعت میں جو کمزوریاں ہیں وہ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو جو جہاد ہے اس کے بارے میں ان کو بتانا چاہیے۔ دوسری بات، جو کہ ان کا تبلیغی نصاب ہے فضائل اعمال، اس کی جگہ فضائل قرآن ہونا چاہیے، تاکہ جو لوگ کمزور ہیں، جو کم علم ہیں، ان کو سمجھ آئے اور اس کا فائدہ ہو۔ اب فضائل اعمال ہے، اس میں بہت ساری روایات ایسی ہیں جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہیں، جو کہ موضوع ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس جماعت سے ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ جماعت ہماری ادھر ماشاءاللہ ہمارے سرگودا میں جو اپنے توحیدی بھائی ہیں، انہوں نے ایک اسی کے بالکل برعکس ایک جماعت ایسا وہ سسٹم چلایا ہے اور بہت اچھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کا جو فضائل اعمال ہے اس کی جگہ پہ انہوں نے قرآن پاک کو رکھا ہے۔ تبلیغی نصاب جو ہے انہوں نے قرآن پاک کو رکھا ہے، وہ ساتھ فضائل اعمال نہیں لے کے جاتے، وہ قرآن پاک ساتھ لے کے جاتے ہیں اور قرآن پاک کا درس دیتے ہیں۔ یہ فضائل اعمال کا درس دیتے ہیں، وہ قرآن پاک کا درس دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کا طریقہ کار اور ان کی جو غلطیاں ہیں، وہ غلطیاں جو ہیں وہ دور کرنی چاہیے۔ اور سعودی عرب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کے مطلب یہ کہ اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی عرب نے پچھلے دن فلسطین پہ بھی انہوں نے، ان کی ایک جماعت تھی ان پہ بھی انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اگر وہ اتنا مطلب یہ کہ جہاد، وہ بھی تو جہاد کر رہے تھے، وہ بھی کچھ غلط تو نہیں کر رہے تھے۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس نظریے سے پابندی لگائی ہے کہ یہ اہل بدعت ہیں اور یہ ان کا تبلیغی نصاب قرآن نہیں بلکہ فضائل اعمال ہے اور ان میں شرکیہ جو باتیں ہیں وہ ہیں، تو پھر تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے کسی اور بنیاد پہ لگائی ہے تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور باقی یہ مولانا خضر ایاز صاحب کی آپ ویڈیو بھی لازمی دیکھیں۔ اور میرا ابھی یہ ہے کہ آپ سب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرا تقریباً 1000 جو ہے سبسکرائبر وہ تقریباً پورے ہو ہی گئے ہیں، یا بس آج یا کل ہو جائیں گے، لیکن واچ ٹائم میرا کافی رہتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر پلیز ٹائم ہو آپ کے پاس تو میری ویڈیو کو ضرور واچ کیجئے گا، باقی ویڈیوز کو بھی دیکھیے گا تاکہ مجھے واچ ٹائم میں اپنا پورا کر سکوں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاک۔ جو خالصتاً ایک دجال کا ترجمان فرقہ ہے،
اور دجالی مشن پہ کام کرنے والا فرقہ ہے. اب وہ کس رنگ میں آئے مسلمانوں میں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ان مقدس بھیڑوں کو چھیڑا ہی نہ جائے. ایسی کوئی مقدس بھیڑیں ہیں کہ ان کی بات ہی نہ کی جائے. ہم نے اللہ کے فضل سے اشاعت التوحید میں سب سے پہلے آواز بلند کی تھی کہ یہ دجالی گروہ ہے، اور کتاب و سنت کے مد مقابل ایک گروہ ہے جن کا مقصد قرآن سے دور کرنا، اقامت توحید سے دور کرنا، توحید خالص سے دور کرنا، علماء ربانیین سے دور کرنا، اور جہاد سے دور کرنا، کعبۃ اللہ سے دور کرنا. جتنے مشن اسرائیل کے ہیں دجال کے، وہ سب کے سب علی وجہ الاتم ان کو مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے وہاں اوریجنل یہودی لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے مشن کے پورے پاسبانی. اس پہ بڑے لوگوں کو غصہ آتا تھا کہ یار یہ تو ان بھیڑوں کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ بیچارے تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں. وہ تو کہتے ہیں دوستو بزرگو اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی. وہ تو یہ توحید نہیں تو اور توحید کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ توحید تو ابو جہل والی ہے. اتنی تو ابو جہل مانتا تھا، مشرکین عرب مانتے تھے. آج الحمدللہ اس کی تصدیق آ گئی. پورے سعودی عرب، حرمین میں پہلے بھی پابندی تھی، پوری سعودی عرب میں حکومتی طور پر اس دجالی گروہ پہ پابندی لگ گئی. سعودیہ کے اس اقدام کو ہم سلام پیش کرتی ہیں، اور جس بنیاد پہ لگائی کہ یہ اہل بدعت کا فرقہ ہے، یہ بدعتی ہیں، ہم بالکل تائید کرتے ہیں یہ صرف بدعتی بھی نہیں، یہ شرک کے مریض بھی ہے، ان کے اندر شرکیات بھی ہے. اور اب کوئی ریونڈی وہاں پکڑا جائے تو ہمارا مطالبہ ہے، چونکہ پابندی لگ چکی ہے تو اس کی سزا جو ہونی چاہیے وہی ہونی چاہیے جو بدعتیوں کی ہوتی ہے یا مشرکین کی ہوتی ہے. اب بیچارے سعودی حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں. پہلے تو کہتے ہم تو کسی کو گالیاں نہیں دیتے، اب کبھی کہتے ہیں جو بڑے ظالم ہیں، اور کچھ مولوی ملونٹے شروع ہیں، وہ جی یہ تو تبلیغ تو انبیاء نے کی. میں نے کہا انبیاء نے کون سی تبلیغ کی؟ وہ تبلیغ لاؤ نا جو انبیاء نے تبلیغ کی. یہ تو انبیاء کی تبلیغ پر ایسے پردے ڈالنے والے ہیں تلبیس کے، تو اس پہ لگے ہیں جی تبلیغی جماعت. توبہ توبہ توبہ. اس پہ دلائل دیے جا رہے ہیں انبیاء نے تبلیغ کی، بلغ قرآن نے تبلیغ کا. میں نے کہا آگے بھی پڑھ، بلغ ما انزل الیک من، انبیاء نے تبلیغ کی، خالص توحید کی، کوئی اللہ ملا نہیں. اور انبیاء کی دعوت جہاں سے نہیں شروع ہوتی، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے. اس کے انبیاء کے مخاطبین قرآن نے خود بتایا، ہر پیغمبر نے دعوت دی، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہر پیغمبر نے دعوت دی، اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ لوگوں میرے سوا پکاریں سننے والا کوئی نہیں، میرے سوا حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں. یہ انبیاء کی دعوت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. امام الانبیاء بھی پکارے سننے والے نہیں، باقی انبیاء بھی پکارے سننے والے نہیں. کائنات میں پکار سننے والا ما فوق الاسباب یہ خاصہ ہے صرف اللہ کا، اللہ کے سوا یہ کسی کی شان نہیں. یوں کر کے بیان کرو. اور تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ تبلیغ ہوتی ہے قرآن مقدس کی. تم نے قرآن کے دروس بند کرائے، ادھر قرآن کا درس ہے اور سامنے اپنی وہ تورات لے کے بیٹھی ہے.
اپنا بنایا ہوا نصاب، اپنا نصاب اس کو لے کے بیٹھے ہیں اور ایسے چمٹے ہیں جیسے گڑ پہ مکھیاں چمٹتی ہیں، اور سب کو اس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کیا پیغمبر کریم نے 23 سال نبوت کے، قرآن مقدس کے